آواز جی سر آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو دس از چیپٹر 4 ایپلیکیشن آف اسٹائلس اپروچ. جو پچھلا ہمارا سیشن تھا جس میں ہم نے اسٹائلس اپروچ کو ڈسکس کیا, اس میں اینی کویسچن؟ نو سر. We talked about two major styles of leadership, task oriented and relationship oriented. اور اس حوالے سے ڈفرینٹ ٹرمز یوز ہوئی ہیں, مشیگان اسٹیٹ یونیورسٹی انیشیٹنگ اسٹرکچر اینڈ کنسنٹریشن. لیکن ایگزیکٹلی جب انہوں نے ڈیفائن کیا ان دو اسٹائلس کو تو وہ سیم ہی تھے. اور پھر بلیک اینڈ ماؤنٹن نے ایک مینیجریل گریڈ دیا, یا جس کو بعد میں لیڈرشپ گریڈ کا نام دے دیا گیا. اس میں ہی ٹاکڈ اباؤٹ 5 میجر لیڈرشپ سٹائلز اینڈ 2 ایڈیشنل لیڈرشپ سٹائلز. تو آج ہم ان کی ایپلیکیشن کی بات کرتے ہیں. تو فواد اسی آج پہ آ جائیں سیشن 10 پہ. یہ ٹھیک ہے, چلیں ایز یوزول we will start our although it is continuation of the same styles approach lesson, but since I divided these PowerPoints into 2, تو نئی پاور پوائنٹ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ says, and who is better in speech than he who invites to Allah and does righteous deeds and says, I am one of the Muslims. وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والوں میں سب سے بیسٹ سپیچ کس کی ہے؟ بہت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, لیکن ان میں بیسٹ کون ہے؟ انوائٹ کرنے والوں میں بیسٹ کون ہے؟ وہ ہے who does righteous deeds, جس کے اپنے اخلاق, جس کے اپنے اعمال, جس کا اپنا کنڈکٹ بیسٹ ہے, and says I am one of the Muslims, میں تو مسلمان ہوں. یعنی اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں, کسی خاص سیکٹ کی طرف یا اسکول آف تھاٹ کی طرف نہیں دیتے. تو میں انفیکٹ اس آیت کے تھرو جو لیسن کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, دیٹ از میسج آف یونٹی. آپ کی جو ٹیم ہے, if it is very well united instead of being divided into departments or sects or groups or political groups, اگر وہ سارے ایک ہوں گے تو they will be able to achieve more and even difficult and higher targets. But if they are divided, they are in groups, they play politics, تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا. بلکہ جیسے وہ بچپن میں اسکول ٹائم میں, ہمارے ٹائم میں تو ایک وہ اسٹوری ہوتی تھی, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے وہ پڑھی یا نہیں پڑھی, جس میں وہ ایک بزرگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو یونٹی کا لیسن دینے کے لیے ایک سنگل اسٹک, کچھ 7 بچے ہوتے ہیں اس کے, تو وہ سب کو ایک ایک اسٹک دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اس کو توڑ دیں. تو وہ سارے تھوڑا سا زور لگاتے ہیں اور ساتوں کی ساتوں اسٹکس ٹوٹ جاتی ہیں.
اس کے بعد وہ ایسے کرتا ہے کہ 7 اور سٹکس لیتا ہے اور ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، اور پھر انہیں کہتا ہے کہ ان کو آپ نے ساتوں کو توڑنا ہے، اکٹھے توڑنا ہے. تو وہ ساتوں مل کے کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں توڑ پاتے. تو اس سے وہ ان کو یہ لیسن دیتا ہے کہ اگر آپ ساتھ یونائٹڈ ہوں گے، مل کے بیٹھیں گے، مل کے آپ لوگ کام کریں گے، کوئی بھی اگر آپ کا مشن ہے، وینچر ہے، تو وہ آپ اچیو کر لیں گے. لیکن اگر انفارچونیٹلی آپ لوگ ڈیوائڈڈ ہوں گے، یونائٹڈ نہیں ہوں گے، تو پھر you will not be able to achieve the missions or the goals. تو یہاں بھی میں نے جو یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہمارا انفارچونیٹلی جو اپنے اسلام میں بھی ڈویژنز ہیں بیسڈ آن کوئی اس میں خاص بیسز نہیں ہے، بلکہ انفارچونیٹلی وہ ڈویژنس ایک دوسرے کے اگینسٹ یوز ہوتی ہیں. تو اس سے مجھے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈویژنس جو ہے وہ کسی سازش کا حصہ ہے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. تو ہمیں ان ڈویژن سے نکلنا چاہیے اور یونائٹڈ ہونا چاہیے، اور ایز اے لیڈر آپ نے اپنی ٹیم کو یونائٹڈ رکھنا ہے بجائے ڈیوائڈ کرنے کے گروپس میں اور پالیٹکس میں. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کا مینیجریل سٹائل یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول والا، جس میں ان کو کچھ لائلٹی کا پرابلم ہوتا ہے. their team is not loyal to them, they don't have trust in the leadership of the leader. تو ان کو پھر آپس میں بزی رکھنے کے لیے انسٹیڈ آف they pointing towards the leader or getting united against the leader، وہ ان کو آپس میں ڈیوائڈ اینڈ رول والا ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ اس کی پوزیشن کو تھریٹ نہیں ہوتا، اس کو کوئی اپوز نہیں کرتا، اور اس کی جو سیٹ ہے وہ محفوظ رہتی ہے. لیکن جو ٹیم کے ریزلٹس ہیں، جو ٹیم کی اچیومنٹس ہیں، وہ آف کورس افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس میں اگر وہ یونائٹڈ ہوتے تو ان کا جو آؤٹ کم ہے، ریزلٹس ہیں، ہم نے وہ اسکلز اپروچ میں جو لاسٹ والا رائٹ موسٹ بڑا باکس تھا آؤٹ کمز والا، وہ بڑا افیکٹو ہوتا. تو آپ نے جب پریکٹیکل لائف میں ایز اے لیڈر اپنی ٹیم کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، لوگ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں، بٹ ٹیک دیٹ ڈفرینس آف اوپینین ان پازیٹیو اسپرٹ. آپ کے پاس ڈفرینٹ اوپینینز آ رہے ہیں، ایک اسٹیریوٹائپ اوپینین نہیں آ رہا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں تھوڑا سا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، ظاہری طور پہ وہ اچھا اتنا امپورٹنٹ نہیں لگتا، لیکن میرا خیال ہے میں نے ایمفیسائز کیا تھا کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کریٹو ہو، اس میں انوویٹو ٹیم ہو، روزانہ نئے سے نئے آئیڈیاز آ رہے ہوں، اور آپ کی ٹیم جو ہے نئے سے نئے پروڈکٹس اور پروڈکٹ میں نئی سے نئی امپرومنٹس اور نئے سے نئے فیچرز لا رہی ہو، تو یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. یو شوڈ لسن ٹو یور ٹیم، یو شوڈ لسن ٹو یور فالوورس. کیونکہ جو لیڈر خود ہے وہ روزانہ نئے آئیڈیا اور نئی انوویشنز اور کریشنز کے ساتھ نہیں آ سکتا. لیکن یہ ہے کہ اگر ٹیم ہے 10 لوگوں کی، تو اگر ایک بندہ ایک دن ایک نیا آئیڈیا دیتا ہے تو 10 دن نئے آئیڈیاز آ رہے ہوں گے. تو آپ نے ان آئیڈیاز کو سننا ہے اور ان آئیڈیاز پہ ان کو ڈسکس کرنا ہے، اس کو مزید ریفائن کرنا ہے، اور ان کو
پریکٹیکل شیپ میں لے کے آنا ہے which will result in your team or your company performing outstandingly. اور آپ کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ بہت اچھے ہوں گے. آپ جو کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے, جو بزنس ورلڈ ہے, اس میں آپ کی کمپنی بڑی آسانی سے سروائیو اور گرو اور ڈیولپ کر سکے گی. تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ایک ٹیم بنانا ہے, بجائے اپنی ٹیم کو سیکٹس میں ڈیوائڈ کرنے یا گروپس میں ڈیوائڈ کرنے کے. تو آئی ہوپ دس میسج از انڈرسٹوڈ. یس سر. آواز میری صحیح آتی رہی ہے؟ جی سر بالکل صحیح ہے. جی سر کلیئر. ویری گڈ. تو کوئی اینی کمنٹس آن دس پوائنٹ؟ چلیں, آئی ایم ویری ہیپی آپ نے یہ پوائنٹ بائی کر لیا, ورنہ بعض اوقات تھوڑی بہت رجسٹنس ہوتی ہے گروپس کے حوالے سے. تو جو بھی لاجک ہو ان کا, لیکن ہمارے پاس تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت آیت بیان کی ہوئی ہے, آیت نمبر 41 سورہ نمبر 33, جس میں ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی ڈفرینٹ پاکستانی یا پنجابی یا پٹھان یا سندھی بلوچی والے گروپوں میں تقسیم ہونے کے, اگر ہم ایک مسلمان والے گروپ میں یا چلیں پاکستان کے حوالے سے, چونکہ ہمارے پاس پاکستانی بھی ہیں تو جو کہ نان مسلم ہے, تو پاکستانی کا اگر ہم ایک ٹرم یوز کریں اپنے آپ کے لیے اور اپنے آپ کو اس میں فخر محسوس کریں, تو وہ ہمارے ملک کو مضبوط کرے گا. اگر ایز مسلم ہم مسلمان کا ٹائٹل یوز کریں بجائے دوسرے ڈویژنس کے, تو ہم اسلام کو مضبوط کریں گے. اگر ہم اپنی ٹیم کے اندر, اپنی کمپنی کے اندر اپنی کمپنی کا ٹائٹل یوز کریں انسٹیڈ آف یوزنگ دا ٹائٹلز آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈفرینٹ ٹیمس, تو ہم اپنی کمپنی کو اسٹرانگ کریں گے. تو ہمیں اپنے پرسنل اور گروپ انٹرسٹ سے تھوڑا سا اوپر ہو کے جو کمبائنڈ انٹرسٹ ہیں, شیئرڈ انٹرسٹ ہیں, شیئرڈ ٹارگٹس ہیں, ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کو زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے. چلیں جی نیکسٹ. ہم نے اسٹائلس اپروچ کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا. 2 میجر سٹائلز اور 5 بلکہ 5+2 جو ماؤنٹن بلیک اور ماؤنٹن نے دیے وہ ڈسکس کیے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ لیڈرشپ لٹریچر کو دیکھیں گے تو اس میں یو ول فائنڈ ڈزنس اینڈ ڈزنس آف لیڈرشپ سٹائلز, کیونکہ لیڈرشپ سٹائل از نتھنگ بٹ ہاؤ اے لیڈر بیہیوز. تو بیہیویئرس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. جس بندے نے بھی لیڈرشپ سٹائلز کے حوالے سے, کسی اسکالر نے بھی لیڈرشپ سٹائلز کے حوالے سے ریسرچ کرنے کی کوشش کی, تو ہی کیم آؤٹ ود اے نیو لیڈرشپ سٹائل. تو ایز اے ریزلٹ جو لیڈرشپ لٹریچر ہے اٹ گاٹ سیچوریٹڈ, اینڈ جو میں نے اپنے لیڈرشپ تھیسس میں لیڈرشپ سٹائلز ڈسکس کی ہیں, دے آر اباؤٹ 28 جو میجر سٹائلز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے. لیکن اس کے علاوہ جو لٹریچر میں ڈسکشنز ہوئی ہیں, دے ور اباؤٹ آئی تھنک 75 لیڈرشپ سٹائلز. تو ہم نے ڈسکس کیے میجر ٹاسک اورینٹیشن اور ریلیشن شپ اورینٹیشن. تو اور انہی کی تھوڑی سی فردر ڈیویژن ہے جو بلیک اینڈ ماؤنٹن نے دی ہے, اس کی تھوڑی سی اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں آج ہم. اگلی سلائیڈ جی. یہ جو سٹائلز اپروچ ہے, اٹ از its focus is primarily it gives a framework
for assessing leadership in a broad way as behavior with the task and relationship dimension. تو specifics کی بات یہ نہیں کرتے کیونکہ آپ اس کو اگر اسٹڈی کریں سائز اپروچ کو تو یو ول کم ٹو نو دیٹ there is no one universal leadership style which can be effective in every situation. بلکہ جنرلی وہ بیہیویئرس کو ڈسکرائب کرتی ہے یہ اپروچ جو ڈفرینٹ لیڈرس اڈاپٹ ایٹ ڈفرینٹ ٹائمنگس. تو اس کے ذریعے سے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے لیڈرس کو یا کسی اور کو اسیس کر سکتے ہیں کہ ان کے ڈفرینٹ بیہیویئرس کیسے ہیں. اور یہ جو ایگزامپل ہم نے دی ہے اس میں نوٹس میں لکھی ہوئی ہے کہ just to explain how the style approach works, imagine two college classrooms on the first day of class and two professors with entirely different styles. پروفیسر شاہد ملک یہ میں نے ایگزامپل دی تھی ادھر فاسٹ یونیورسٹی کی. وہ تھوڑا سا آرٹ ٹاسک ماسٹر ٹائپ ہیں. He comes to this class and introduces himself, takes attendance, goes over the syllabus, explains the first assignment and dismisses the class. اور ایک اور پروفیسر ہے جس کا نام مجاہد ہے, شاید آپ لوگ بھی اس کو جانتے ہوں. He comes to the class and after introducing himself and handing out the syllabus tries to help the students to get to know one another by having each of the students describe a little about themselves, their majors and their favorite non-academic activities. The leadership styles of Professor Shahid and Mujahid are quite different. آپ بڑا ایزیلی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور the preponderance of what Professor Shahid does could be labeled as initiating structure or task-oriented behavior. And the majority of Professor Mujahid does could be labeled relationship behavior. And the style approach provides a way to inform the professor about the differences in their behaviors. Depending on the response of the students to their style, the professor may want to change their behavior to improve their teaching on the first day of class. تو اگر آپ ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اپنی ٹیم کے ساتھ تھوڑا سا پرسنل ٹچ دیں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں, اپنی لائکس ڈس لائکس بتائیں, اسٹوڈنٹس کی لائکس ڈس لائکس پوچھیں, تھوڑی سی ان کے اوپینین کو ڈسکس کریں, تو اس سے اوپننس آ جائے گی کلاس میں, بجائے اس کے کہ آپ آئیں اور اسائنمنٹ دیں اور اپنا تھوڑا سا بیان کریں اور چلے جائیں. تو اس میں کلوزنس نہیں ہوگی اور فرینکنس نہیں ہوگی اور ریزرویشنس ہوں گی. لوگ اسٹوڈنٹس ہیں they will not open up and they will not ask questions, they will not be active participants. تو as a result جو ہمارا ٹیچنگ اور لرننگ کا پروسیس ہے اٹ ول ناٹ بی ویری افیکٹو. تو ریلیشن شپ اورینٹیڈ اسٹائل جو ہے موسٹلی اٹ از اپریشیٹڈ. آج کل تو چونکہ شروع میں جب جابس کی بہت شارٹیج ہوتی تھی اس میں جو ورک اورینٹیڈ یا ٹاسک اورینٹیڈ اپروچز اس میں کام چل جاتا تھا. لیکن ابھی تو اسپیشلی ڈیولپڈ ورلڈ میں جابس کی ابنڈنس ہے, ایوری باڈی ہیز اے گڈ جاب. تو اس کو آپ ریلیشن شپ اورینٹیشن کے ساتھ موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں, کمیٹڈ رکھ سکتے ہیں, ٹرن اوور سے اس کو بچا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ریزلٹس لے سکتے ہیں. تو آپ لیڈرشپ سٹائلز اپروچ کے ذریعے اپنی
اپنا سٹائل یا اپنا بیہیویئر اسیس کر کے اور اس کو بیسنگ آن دا فیڈ بیک فرام یور ٹیم آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ ماڈلس چونکہ آپ نے اسٹڈی کر لیے تو کس طرف چینج کرنا ہے وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. نیکسٹ سلائڈ. جی، some strengths of this approach. Style approach marked a different and a major shift in leadership research from the skills and traits approach. And styles approach is focused on how the leaders behave or how do they act, the actions of leaders. And mostly these actions are related to the task and the relationship. میں نے ویسے اپنے وہ تھیسس میں ایک اور ڈائمینشن ڈسکس کی ہے ٹاسک اور ریلیشن شپ کے علاوہ، تو وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اور ویسے بہت زیادہ اسٹڈیز ہوئی ہیں، براڈ رینج آف اسٹڈیز آن لیڈرشپ اسٹائل validates and gives credibility to the basic tenets of the approach. جو اس کی بیسک پاسٹولیٹس ہیں اپروچ کی، وہ جب اتنی دنیا مانتی ہے ان کو اور انہوں نے ریسرچ کیا اور انہوں نے اپنے اوپینینس اور اپنی طرف سے ان کو کنفرم کیا، تو اس سے اس اپروچ کی ویلیڈیشن، اس کی اتھینٹسٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. And at conceptual level, a leader style is composed of two major types of behaviors, task and relationship. اور جو میں نے ایک اپنے تھیسس میں ڈسکس کیا اس کو اسٹائلس اپروچ کو کہ جی بے شمار لیڈرشپ اسٹائلس آپ کو ملتے ہیں لیڈرشپ لٹریچر میں، تو ان سب کو پڑھنا، سمجھنا، کمپریہینڈ کرنا اور پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے، تو لیڈر تو کنفیوز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ فوکس کریں اسٹائلس اپروچ کی میجر اسٹائلس کے اوپر، تو وہ انہوں نے یہ دو ہی ہیں، ٹاسک اور ریلیشن شپ. اور the style approach is heuristic. Leaders can learn a lot about themselves and how they come across to others by trying to see their behaviors in light of the task and relationship dimensions. تو آپ سمپل سا اپنا وہ لیڈرشپ کوشچنئر فل کریں، تو you will be able to come to know your leadership style exactly، اور اس کو پھر آپ دیکھیں کہ افیکٹو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو چینج کریں. تو یہ آپ کو بڑا ایزیلی آپ کی ویکنیسز، یو کین اسیس یور ویکنیسز اینڈ امپروو اپان دوز ویکنیسز. جی نیکسٹ سلائڈ. Right. Some critique, although مجھے بڑی اچھی لگتی ہے اسٹائلز اپروچ، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کی پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈس ہوتی ہیں. تو اسٹائلز اپروچ کے حوالے سے یہ ہے کہ ریسرچ ہیز ناٹ ایڈیکویٹلی ڈیمانسٹریٹڈ ہاؤ لیڈر اسٹائلز آر ایسوسیٹڈ ود پرفارمنس آؤٹ کمس. ٹاسک اورینٹیشن یا ریلیشن شپ اورینٹیشن کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے لیڈرشپ پروسیس کے آؤٹ کم کے اوپر، اس کے اوپر ریسرچ بہت کم ہے. تو اگر آپ فیوچر میں کوئی انڈیور ہو آپ کی ریسرچ کے حوالے سے، تو اس سے ریلیٹڈ آپ ٹاپک سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لیڈرشپ لٹریچر کو پڑھیں گے تو it is confusing because no universal style of leadership exists or has been pointed out, suggested by the scholars on leadership, that could be effective in almost every situation.
آپ کو ایک لیڈرشپ سٹائل ایک سچویشن میں بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے وہی لیڈر دوسری سچویشن میں فیلئر ہو بیکاز آف the same style may become the reason of failure. تو آپ کو سچویشن ٹو سچویشن، ٹائم ٹو ٹائم، کمپنی ٹو کمپنی، فالوورس ٹو فالوورس اپنا سٹائل جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو اور وہ ایڈجسٹ کتنا افیکٹولی کتنا جلدی آپ کرتے ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو ultimately point out the level of success. ویسے زیادہ تر جو لوگوں نے کہا ہے اور اپریٹلی یہ لگتا ہے کہ موسٹ افیکٹو لیڈرشپ سٹائل شوڈ بی ہائی سٹائل، یعنی آپ کا جو سکور ہے ٹاسک اورینٹیشن پہ وہ بھی ہائی ہو، اور جو آپ کا سکور ہے ریلیشن شپ اورینٹیشن میں وہ بھی ہائی ہو. تو یہ جنرلی لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل لیڈرشپ سٹائل ہونا چاہیے. لیکن اس نوشن کو سپورٹ کرنے کے لیے ریلیشن شپ جو ریسرچ ہے اس ریلیشن شپ کو پروو کرنے کے لیے وہ اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہے، اور شاید کچھ لوگوں نے ریسرچ کی بھی، لیکن چونکہ یہ ہر سچویشن میں ایسے ممکن نہیں ہوتا تو پھر وہ کوئی سالڈ کنکلوژنس سامنے نہیں آئے. نیکسٹ لائن جی. اور پریکٹیکلی آپ اس اپروچ کو یوز کر سکتے ہیں. آپ نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے اباؤٹ دا بیہیویئر، چونکہ اسٹائلز اپروچ ہمیں ایکشنز اور بیہیویئرس کی بتاتی ہے. لیڈرشپ کا جو ایکشن ہے بیہیویئرس ہیں دے کنٹریبیوٹ ٹورڈس the success or failures of the teams or the companies. تو اگر آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھرو سم ایکسپرٹ تو آپ اپنے لیڈرس کو اکارڈنگلی ٹرین کر سکتے ہیں ان بیہیویئرس کے متعلق اور ان ایکشنز کے متعلق. تو آپ اپنا لیڈرشپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام بڑی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں. And by assessing their own style, managers can determine how they are perceived by others and how they could change their behaviors to become more effective. بک کے چیپٹر کے اینڈ پہ جو لیڈرشپ سٹائلز کویسچنر دیا گیا ہے، اگر وہ آپ خود فل کر لیں اپنے لیے یا اپنے فالوورز یا اپنے کولیگ سے فل کروا لیں تو یو ول بی ایبل ٹو assess your own style. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کریں آپ نے اس کویسچنر سے جو اپنا لیڈرشپ سٹائل اسیس کیا وہ ٹاسک اورینٹڈ ہے اور لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہے، آپ کی ٹیم میں ڈسٹربنس ہے، ریزلٹس اچیو نہیں ہو رہے، تو یو may switch to ریلیشن شپ بیہیویئر اور اس سے آپ اپنا ہوپ فلی آپ کا جو آؤٹ کم ہے وہ امپروو ہو جائے گا. اور اسٹائل اپروچ اپلائز ٹو نیئرلی ایوری تھنگ اے لیڈر ڈز. تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جس لیڈرشپ اسکالر نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی اور لیڈرشپ اسٹائلس تو ہی کیم آؤٹ ود اے نیو اسٹائل. تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ایکشنس یور بیہیویئرس، اور کسی ایک ایکشن کو اگر آپ فوکس کریں گے تو وہ آپ کا سجیسٹڈ یا وہ لیڈرشپ اسٹائل ہو جائے گا. تو اس طرح ہر ایکشن، ہر بیہیویئر، ہر ڈیلنگ جو آپ کی اپنی ٹیم کے ساتھ ایز لیڈر ہوتی ہے that is part of styles approach. تو
اسٹائلز اپروچ کو ہم بیہیویئرل اپروچ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم کنٹیجنسی اپروچ بھی کہتے ہیں. کنٹیجنسی اپروچ میں تھوڑا سا اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، بٹ اس میں جو بیسک ایمفیسس ہے وہ لیڈرس بیہیویئر کے اوپر ہی ہے. تو یہ تینوں آلموسٹ سملر اپروچز ہیں، آلدو کنٹیجنسی اپروچ کو اس نے ڈسکس کیا ہے ناٹ ہاؤس سیپریٹلی، لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ یہ جنرلی سیم ہے. میری آواز آ رہی ہے سے؟ جی سر آواز بالکل صحیح ہے. تو نیکسٹ. جی ہم نے اسٹائلز اپروچ کو اسٹڈی کر لیا. اس کے اینڈ پہ ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کا کوئی پوائنٹ ہو، کوئی کویشچن ہو اسٹائلز اپروچ کے حوالے سے، تو یو آر موسٹ ویلکم. سر ہم نے اس میں جو دو میجر جو ہیں وہ ایک ٹاسک اورینٹیڈ ہے اور ایک ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے. تو آئی تھنک میں نے اس کو کویسچنئر کو فل کیا تھا، تو مے بی اٹ ڈیپینڈ اپون دا سائز آف این آرگنائزیشن. اف وی ٹیک این ایگزامپل آف ڈیفینس اینڈ آرمی، تو اب آرمی میں آئی تھنک ٹاسک اورینٹیڈ جو ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ریلیشن شپ اورینٹیڈ، کیونکہ ریلیشن شپ جو کیس ہے اس میں ریلیشن شپ تو ڈیپینڈ کرے گا نا سائز آف آرگنائزیشن میں. اگر کوئی آرگنائزیشن ہے وہاں پہ ٹوٹل نمبر آف امپلائیز جو ہیں وہ 20 to 30 ہیں، تو وہاں پہ تو ریلیشن شپ اینڈ ٹاسک بوتھ ہے میرے خیال سے، یا جو میری نظر ہے اس میں ٹاسک اورینٹیڈ جو ہے وہ ہونا جو ہے وہ کمپلسری ہونا چاہیے، اور جو ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے اس کو ہم ایز اے نیکسٹ جو پارٹی ہے کہ ریلیشن شپ تو ویسے بھی مطلب کہ جو ٹاسک اورینٹیڈ ہے اس کو فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے، سیکنڈ جو ہے وہ ریلیشن شپ اورینٹیڈ دینی چاہیے. ویسے یہ ڈیپینڈ کرے گا سچویشن ٹو سچویشن. جیسے اگر ہم آرمی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس میں ٹاسک اورینٹیڈ پلس ریلیشن شپ بوتھ آر کمپلسری، ناٹ اونلی ریلیشن شپ اورینٹیڈ. ٹھیک ہے، چلیں ایک تو بڑی اچھی بات کر دی احسن نے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ٹاسک اورینٹیڈ لیڈرشپ سٹائل ہے it is not likely to be very effective اور result oriented زیادہ اچھے results اس کے شاید نہ آئیں. تو people generally recommend relationship oriented leadership style. لیکن I personally think کہ ٹاسک کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، ٹاسک اورینٹیڈ لیڈرشپ سٹائل کو. آپ بیسیکلی تو آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، وہ آبجیکٹو اچیو ہونا چاہیے، تو اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ ریلیشن شپ کو بھی ایمفیسائز کر سکتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دا ٹاسک اورینٹیشن، یعنی ٹاسک کو ایکسپلین کرنا، اس کو اس کا اسٹرکچر بیان کرنا اور اس کو اچیو کرنے کا طریقہ، ٹائم لائن وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں تو آپ کی ضروری ہیں، لیکن ان کو آپ فردر اچیو کرنے کے لیے ریلیشن شپ کے اوپر بھی ڈپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ایسا نے کہا کہ سچویشن ٹو سچویشن، کمپنی ٹو کمپنی اس کی ریکوائرمنٹ ٹاسک کی اور ریلیشن شپ اورینٹیشن کی. اب سر جیسے لائک ان پاکستانی کلچر، اگر ایک پروڈکشن مینیجر ٹیکسٹائل میں ایک پروڈکشن مینیجر کے انڈر 50 جو لیبر ہیں وہ ورک کرتے ہیں، تو اب پاکستانی کلچر میں جب ریلیشن شپ اورینٹیڈ کی طرف ایک مزدور کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی لے لیتے ہیں، اور مینس ٹو سے کہ یہ ڈیپینڈ کرے گی سچویشن پہ اور آپ کے انالائز کرنے پہ کہ یہ جو سائیکی ہے، یہ جو گروپ آف پیپل ہے یہ کس ٹائپ کا ہے. تو پھر آپ یہ ڈیسیژن کر لیں گے کہ آئدر گو فار ریلیشن شپ اورینٹیڈ، کیونکہ ریلیشن شپ تو مائنر تھا وہ تو چلے گا ہی، اور ٹاسک اورینٹیڈ. جی بالکل، یہ تو آپ نے ہائی لائٹ آلریڈی کر دیا نا کہ نو ون سائز فٹس آل، ہر سچویشن کے لیے ایک لیڈرشپ سٹائل افیکٹو نہیں ہو سکتا، یونیورسل لیڈرشپ سٹائل موجود نہیں ہے. تو ہمیں سچویشن ٹو سچویشن، ایون مین ٹو مین جو پرسنلائزڈ
आगे हम आगे बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की, तो उसमें एक एस्पेक्ट है पर्सनलाइज्ड कंसिडरेशन। आप हर बंदे से 1-to-1 रिलेशनशिप रखते हैं, हर बंदे के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप रखते हैं। कुछ लोग होंगे जो बड़े फ्रैंक होंगे, आप भी उनके साथ फ्रैंक होंगे। कुछ हैं जो बस अपने काम के साथ काम रखते हैं, तो उनको अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से इंटरफेयर करेंगे तो दे मे नॉट लाइक इट। तो मैन टू मैन वो डिफर करता है। तो लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स अप्रोच को फॉलो करना पड़ता है। एक जो ऐसा ने भी बात की, और एक मिसकंसेप्शन सी है हमारे जहनों में कि आर्मी में जो लीडरशिप स्टाइल है वो टास्क ओरिएंटेड होता है। ऐसा नहीं है आर्मी में टोटली। बल्कि आप अगर मेरे से पूछें कि इनकी रेशो, तो 80-20 की रेशो होती है, जिसमें रिलेशनशिप ओरिएंटेशन लीडरशिप स्टाइल चलता है आर्मी में। टास्क ओरिएंटेशन ऑल्दो मैंने अपनी थीसिस में भी ये कहा है कि टास्क को तो आप डेलीगेट नहीं कर सकते टू सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, वो तो चलता ही चलता है। लेकिन रिलेशनशिप के जरिए से आप अपना डिफरेंट स्टाइल से आप उसको रीइंफोर्स करते हैं। तो आर्मी में रिलेशनशिप ओरिएंटेशन स्टाइल जो है वो कहीं ज़्यादा है। आप किसी और कंपनी में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में इतना नहीं होता, और इतनी फर्म और इतनी क्लोज बॉन्डेज होती है आर्मी में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो बंदा आप देखें 24 घंटे इकट्ठे गुजारता हो, और इकट्ठे रहते हों, इकट्ठे खाते पीते हों, इकट्ठे जीते और इकट्ठे मरते हों, तो उनकी रिलेशनशिप का आपस में क्या क्या हाल होगा, ये जब बंदा उस सिचुएशन से गुजरता है तो तब ही होता है। और अगर आप देखें जनरली जो आर्मी के लोग हैं, ये रिटायरमेंट के 30-30 साल बाद, 40-40 साल बाद भी अपने सारे फोर्समेट्स को, यूनिट के लोगों को, कंपनी के लोगों को जानते होते हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक होता है। अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो I know and I am in contact with almost all of my force mates, और यूनिट के साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट होता है। यूनिट के लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं हर मौके पे। कोई काम हो उसके हवाले से बात जरूर करते हैं। मेरा कहीं किसी से काम हो तो मतलब पाकिस्तान में कहीं भी, पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं भी काम हो तो हमें अपना बंदा कोई ना कोई बैठा मिल जाता है। और उसकी वजह ये है कि रिलेशनशिप और कांटेक्ट और उनका बॉन्डेज इतना स्ट्रांग होता है। तो आर्मी का जो लीडरशिप स्टाइल है वो टास्क